اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ شورى آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 43، 32 سے 43۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے دریاؤں میں وہ بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو مثل پہاڑوں کے دریا میں نظر آتی ہیں۔ یعنی واقعاً پروردگار عالم نے فطرت کے ان قوانین کو انسان کے لیے موافق بنایا ہے کہ انسان سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیوں کو اور جہازوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے مثل جہاز ان کو وہ لے کر سفر کرتا ہے اور اسی کے اوپر سامان کو لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے۔ پروردگار عالم اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا رخ بیان کرتا ہے کہ ان یشاء یسکن الریح، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دیتا، تو اس کو کہاں سے موومنٹ کے لیے کوئی تحرک مل پاتا، وہ آگے کہاں سے چل پاتی۔ یعنی اب یہ ہوا ہو یا اسٹیم ہو یا انرجی کا کوئی دوسرا ذریعہ، یہ سب کے سب پروردگار عالم کے احسانات ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر اللہ ہواؤں کو ساکن کر دے فَيَظَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ کشتیاں ساکن رہ جائیں سمندر کی سطح پر، وہ موو نہیں کر پائیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور اللہ اگر چاہے تو انہیں تباہ کر دے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم انہیں اس نعمت سے کلیتاً محروم کر کے تباہی تک لے جا سکتا ہے۔ سمندر ہی کے اندر پورے جہاز غرق ہو جائیں، انسان ڈوب جائے، یا پروردگار عالم اس نظام کو ہی تلپٹ کر دے، تو پروردگار عالم یہ کام کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ وہ عام طور پر درگزر سے کام لیتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، تاکہ وہ جانے کہ کون نشانیوں میں پروردگار عالم کی، یعنی ہماری نشانیوں میں کون تکرار کرتے ہیں، خواہ کی بحث کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو ایکسپوز کر دیتا۔ جاننے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایکسپوز کر دینا، مگر یہ ایکسپوز کرنا اب پروردگار عالم نے زیادہ تر کیسز کے اندر میدان قیامت ہی کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور اس دنیا کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ملتی ہے، لیکن اگر خدا چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا۔ تو اب ان آیتوں کے اندر پروردگار نے کشتیوں کی طرف متوجہ کیا کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دیتا، یہ سمندر کی سطح پر رہ جاتی۔ اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ یا خدا چاہتا تو انہیں تباہ و برباد کر دیتا ان کے کرتوت کی وجہ سے، اور بہت سوں سے درگزر بھی کرتا، معاف کر دیتا، اور پروردگار عالم چاہتا تو ایکسپوز کر دیتا ان لوگوں کو جو تکرار کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی۔ اب اس کے بعد اوورال پروردگار فرماتا ہے کہ فما اوتیتم من شیء، کہ جو چیز تم کو دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی کا متاع، سامان ہے، لذت ہے، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا کچھ سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی تم دنیا کی ان لذتوں کی وجہ سے پروردگار عالم کی ان باتوں کو نظر انداز کر رہے ہو کہ جو آخرت میں تمہیں اس فائدے کو حاصل کروا سکتی ہیں، دلوا سکتی ہیں، کہ جو یقیناً ان فانی لذتوں سے بہتر بھی ہیں، اور اس کے اندر ڈیوریبلٹی بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر بقا ہے، پائیداری ہے۔ مگر وہ کن کو ملے گی؟ اب ظاہر ہے کہ جن کو ملے گی وہ پھر متاع الحیات دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کے سامان کو وہ کیپٹلائز کریں گے تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ مگر یہ افراد کون ہیں کہ جن کو یہ خیر اور ابقا والی نعمتیں ملنے والی ہیں؟ ان کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ للذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو دور کرتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور جو شرمناک باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو گناہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے، دوسرا گناہ صغیرہ ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے، جہاں وہ آیت آئی تھی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو چھوٹے گناہوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ تو ظاہر بحث ہے کہ پھر بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کے درمیان فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تو اس کے اندر معیارات دیے گئے ہیں۔ آیت اللہ صفیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں انہوں نے اسی پر گفتگو بھی کی اور دیگر علماء کرام نے بات کی ہے۔ من جملہ اس میں سے یہ ہے کہ مثلا اگر کسی گناہ کے بارے میں واضح طور پر عذاب کا تذکرہ آ گیا ہے قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث کے اندر، جیسے آگ کے والدین، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کرنا، اسی طرح سے شراب پینا وغیرہ، تو یہ وہ گناہ ہوں گے کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ اور اگر گناہوں سے روکا گیا ہے لیکن اس کے اوپر وعید الگ سے نہیں ہے، یہ عذاب کا ذکر نہیں آیا ہے، تو پھر اس گناہ کو گناہ صغیرہ مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے ذیل میں کی گئی ہے، لیکن یہ ایک موٹی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ خود کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، کہ اگر بار بار صغیرہ گناہ کیا جائے تو یہ خود بخود کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ میں بھی اگر انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر گناہ کبیرہ بھی کبیرہ نہیں رہتا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جو شرمناک باتیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر کبھی ان کو غصہ آ جائے تو یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے آگے سرکشی نہیں کرتے، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا آپس میں معاملہ شورا کا ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کاموں کو آگے کیسے بڑھایا جائے، کاموں کو کیسے کامیاب کیا جائے، ان تمام تر چیزوں کے لیے وہ شورا کا انتظام کرتے ہیں، یعنی مشورہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اگر صحیح شخص سے مشورہ کرے تو گویا اس کی عقل میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر پاتا ہے۔ مگر یہ بالکل یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں خود پروردگار عالم کی طرف سے، معصوم کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے نص آ جائے، جیسے کہ آیت میں ہے سورہ احزاب میں کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ، کہ مومن اور مومنہ اگر رسول یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی چیز کے بارے میں تو ان کے پاس کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اختیار کی جب مطلق نفی ہو جائے تو پھر نہ ایک فرد کو کوئی اختیار ہوتا ہے نہ مجموعہ امت کو، لہذا نص کے مقابلے میں نہ اجماع درست ہوتا ہے اور نہ ہی کسی شورا کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، کہ جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائیت کے بارے میں فیصلہ کر دیا، خلافت کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو اب اس کے بعد ٹھیک ہے زبردستی کر کے کسی چیز کو فیصلہ کرنا اور مسلط کر دینا نفس کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ تو آخر میں پروردگار عالم ہی نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں شیعہ موقف بالکل واضح ہے کہ مولائیت کا معاملہ، ولایت کا معاملہ، امامت کا معاملہ، خلافت کا معاملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کر دیا تھا۔ بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں میں واضح حدیث موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور وہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا مقرر کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی شورا کی اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ موقف ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان کے اوپر کوئی ناحق زیادتی کرتا ہے، ہم ينتصرون، تو یہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلہ لینے کو بھی منع نہیں کیا ہے پروردگار عالم نے، اس کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کوئی برائی کی گئی ہے تو اس کا بدلہ ویسے ہی لیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تجاوز کیا جائے۔ اب اس کی تفصیل ظاہر فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور اگر کوئی معاف کر دے اور تعلقات اچھے رکھے، وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں
کرتا۔ اب یہاں پر ہمیں دوسرا پہلو سمجھ میں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کی جہاں پر زیادتی ہوئی ہے اجازت دی گئی ہے، جو اس کا ڈیو کورس آف ایکشن ہے وہ ہوگا، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یقیناً اس کی زیادہ تعریف کی جا رہی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو بدلہ لے بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر پھر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، ہاں الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ستم ڈھاتے ہیں زمین میں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، بخشش سے کام لے، ان ذالک لمن عزم الامور، علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مجموعی طور پر اسلامی دستور کے اسی نقطۂ اعتدال کا پتہ دیا گیا ہے کہ قصاص کا قانون ضرور ہے، مگر اس قانون میں قصاص کا حق دیا گیا ہے، اسے فرض قرار نہیں دیا گیا ہے۔ قصاص نہ لیتے ہوئے معاف کر دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کے نزدیک خاص فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، جس کی مدح یہاں یوں کی گئی ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، جو کہا گیا ان ذالک لمن عزم الامور، کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو جو اس طرح کرے وہ جیسے اللہ کی طرف سے شاباشی کا مستحق ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسے اس معاف کرنے کا بڑا اجر ملے گا۔ آیت نمبر 43 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ شورى، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51، 44 سے 51۔ ارشاد پروردگار ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کے بعد نہ اس کا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے گمراہی ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنے نفس امارہ کو بے لگام چھوڑ دے تو وہ شیطان کی گمراہی کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت کے سامان کو نظر انداز کر دیتا ہے، پھر اس کے نزدیک رسول کی ہدایت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ظاہر کہ رسول خدا ہی کی طرف سے ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے نزدیک قرآن کی آیتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کے نزدیک امام معصوم کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد انسان اپنی توفیقات کو کھو بیٹھتا ہے، سلب توفیق ہوتی ہے، اور وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر یہ کفران نعمت کی سزا اسے بھگتنی پڑتی ہے۔ اس کیفیت کو گویا پروردگار عالم اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کا کوئی سرپرست اللہ کے بعد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہدایت کا جو ماخذ ہے، منبع ہے، وہ تو پروردگار ہے۔ اگر وہی کسی کے لیے توفیقات کو سلب کر لے اس کی حرکتوں کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں اور سے اسے ہدایت کہاں مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے ایسے افراد کو ظالموں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ظالم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، مقام سے چیز کو ہٹا دیا، تو پروردگار نے اس کو روح، دل، نفس اس لیے دیا تھا کہ ان کو ہدایت کی روشنی سے منور کرے، نہ یہ کہ وہ نفس امارہ کو بے لگام چھوڑ کر شیطان کا بندہ بن جائے۔ جو ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ظالموں کو، لما رأوا العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پچھتا رہے ہوں گے مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے وتراہم، اور تم دیکھو گے یعرضون علیہا، کہ جب وہ عذاب پر پیش کیے جائیں گے، یعنی عذاب کا سامنا کر رہے ہوں گے، خاشعین من الذل، تو وہ اس وقت خوفزدہ بھی ہوں گے، ذلت کا ان کا عالم ہوگا، نظریں جھکی بھی ہوں گی، ینظرون من طرف خفی، اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، اور ظاہر کے پچھتا رہے ہوں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور اس موقع پر جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، لاس میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا، اور اپنے اہل کو بھی گھاٹے میں ڈالا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔
یعنی اب جو دنیا کی عیاشیاں ہیں ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ مثلا وہ بڑے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھاتا تھا، وہ بڑے مکان میں رہتا تھا، اس کے بڑے کارخانے تھے، اس کا بڑا بینک بیلنس تھا، مگر ان سب کو اگر اس نے حرام سے بنایا تھا اور جو حقوق اس کے ذمے تھے اس نے ادا نہیں کیے، ایمان کی دولت سے محروم رہا، تو پھر اب اس کے بعد یوم قیامت کے موقع پر جو خسارے کا اعلان ہو رہا ہے تو اصل تو بیلنس شیٹ وہاں پر کھلنی ہے کہ پروفٹ کتنا ہے اور لاس کتنا ہے. یہ خسارہ صحیح معنوں میں خسارہ ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اس دنیا کے اندر بھی کسی کو کیپٹل دے دیں اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو، اور بجائے وہ صحیح طرح سے انویسٹ کرنے کے انہی پیسوں سے عیاشی کرنا شروع کر دے، اور دوسرا آدمی جو ہے ایسے ہی ایک اماؤنٹ سے کاروبار کرنا شروع کرے، تو جو عیاشی کر رہا ہے بظاہر ابتداءً اگر آپ دیکھیں تو لگے گا کہ یہ تو بڑے مزے میں ہے، مگر یہ اس کیپٹل کو ضائع کر رہا ہے. یہ پتہ کب چلے گا؟ جب سال کا اختتام ہوگا، 2 سال کا اختتام ہوگا، 3 سال کا اختتام ہوگا اور یہ سرمایہ اس کا ختم ہو جائے گا اور اس نے روڈ پر آ جانا ہے. اور وہ شخص جو اپنے انویسٹمنٹ کو آگے بڑھا رہا ہے، صحیح طرح سے انویسٹ کر رہا ہے، تو پھر پروفٹ اس کا بڑھتا جائے گا اور ایز اے ریزلٹ وہ آگے اپنی زندگی کو خوشگوار تر بناتا چلا جائے گا. یہی معاملہ دنیا کا آخرت کے ساتھ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک انسان صرف اور صرف عیاشی میں لگا رہے تو وقت تو ختم ہو جائے گا، مگر یہ وقت ضائع ہوتا رہے گا اور بالآخر میدان قیامت میں اسے بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، اور عدم تربیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے فیملی ممبرز بھی خسارے کا شکار ہو جائیں. تو قیامت کے دن جو بیلنس شیٹ ہے وہ صحیح معنوں میں انفولڈ ہونی ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان الظالمین، کہ یقیناً جو ظالمین ہیں، فی عذاب مقیم، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، برقرار رہنے والے عذاب میں. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کے کوئی سرپرست بھی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے. وہی والی بات کہ جب اللہ ہی نے ان کی گمراہی کا اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد کون ہے کہ جو ان کی مدد کر سکے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جیسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ تو قیامت کی منظر کشی ہو گئی، اور پھر ایک مرتبہ دنیا میں موجود افراد جو اس وقت سانس لے رہے ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. استجیبوا لربکم، اللہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، اپنے رب کے فرمان کو قبول کرو. من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، کہ لا مرد لہ من اللہ، کہ جب اللہ کی طرف سے پھر پلٹنا نہیں ہے. یعنی وہ جو حسرت کے ساتھ وہ ظالمین کہہ رہے ہوں گے کہ کیا پلٹنے کی کوئی گنجائش ہے، تو تم اس دن کا انتظار کیوں کر رہے ہو کہ جب وہاں پر پہنچو تو انہی ظالمین کی کیٹیگری میں فال کرو، اور پھر اس کے بعد یہ حسرت اور ریگریٹ میں وہاں پر ہو. تمہیں تو چاہیے کہ ابھی تم اس بات کو ریئلائز کر لو. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن اللہ کے سوا کوئی تمہاری پناہ گاہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی دوسری پناہ گاہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں سے تم نے ملنے والی ہے. وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی. جیسے اس دنیا کے اندر تو بہت سے افراد اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جج کو متاثر کر لیتے ہیں یا کوئی اور دوسرا کام کر لیتے ہیں، وہ میدان قیامت میں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے حبیب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی اب قیامت کی منظر کشی کر دی گئی، وہاں پر جو پچھتاوا ہوگا وہ سمجھا دیا گیا، اصل خسارہ کیا ہے اسے ایکسپلین کر دیا گیا. پھر جو دنیا میں افراد سانس لے رہے ہیں ان کو دعوت دے دی گئی، اور دعوت دی جا رہی ہے تو کس کے ذریعے سے؟ قرآن اگر ہے تو وہ بھی پیغمبر کے ذریعے سے، اور پیغمبر کے اپنے فرمودات ہیں تو وہ بھی پیغمبر ہی کی زبان سے ہیں. اب اگر لوگ روگردانی کریں تو پھر پیغمبر اکرم کو ظاہر تکلیف ہوتی ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں اور لوگ ہدایت قبول نہیں کر رہے. پروردگار عالم گویا تسلی دے رہا ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، کہ اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پر صرف اور صرف بلاغ ہے، یعنی پہنچا دینا، کمیونیکیٹ کر دینا، امپارٹ کر دینا. جو میسج آپ کے پاس ہے بس وہ آپ پہنچا دیجیے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم یقیناً انسان کو چکھاتے ہیں رحمت کا مزہ اپنے پاس سے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اس تک برائی پہنچتی ہے اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو فوراً ہی ناشکرا بن جاتا ہے. سمجھنا اسے یہ چاہیے کہ جب رحمت اس تک پہنچے تو شکر منعم انجام دے، جو نعمت دینے والا ہے اس کے شکریہ کے لیے وہ آمادہ اور تیار ہو جائے، خوش ہو، مگر خوش ہونے کے ساتھ وہ رحمت دینے والے، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو. پھر اس نعمت اور رحمت کو وہاں استعمال کرے کہ جہاں وہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے خدا.
اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے کرتوت ایسے نہیں ہوں گے کہ اس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے. پھر کوئی امتحان اور آزمائش ہو سکتی ہے مگر اس میں انسان کا اپنا پیر پر کلہاڑی مارنے والا معاملہ نہیں ہوگا. تو انسان کو ہر صورت میں بہرحال شکر نعمت ادا کرنا چاہیے، کفور نہیں بننا چاہیے، کفران نعمت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار. اب یہاں سے پھر پروردگار عالم کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے. تو پہلا جو وصف خدا کا بیان کیا گیا وہ ہے کہ ملک اسی کا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہے گا پیدا کرے گا. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹی دے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے دے. یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں کہ پہلے کہا گیا کہ جو چاہے پیدا کرے، اور پھر اس کے بعد بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے. یہ عرب جو مینٹلٹی ہے اور جو آج بھی بہت سے ذہنوں کے اندر بدقسمتی سے موجود ہے کہ بیٹیوں کو انفیریئر سمجھنا، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر بھی پروردگار نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی طرف نسبت دی ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ خداوند متعال کس کو بیٹی دے اور کس کو بیٹا دے. وہ رحمت پروردگار ہے. خداوند متعال جس کو دینا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اسے عورت کی بھاگیوانی یا اس کے خوش قسمت ہونے کے یا اس کے مبارک ہونے کی علامت مانا گیا روایات کی روشنی میں کہ اگر اس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی ہو. تو بہرحال بیٹی بیٹا دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو خدا نہ کرے منحوس سمجھنا یا یہ جو مسکنسیپشن یا توہمات یا سپرسٹیشن ہے، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. پروردگار عالم اپنی طرف اس کو نسبت دے رہا ہے. جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے اناسا بیٹی دے. وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹا دے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہے دونوں جمع کر دے، بیٹا بھی دے دے اور بیٹی بھی دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے. یہ امتحان کے مختلف انداز ہیں. انہ علیم قدیر، یقیناً اللہ علیم ہے یعنی علم والا ہے، قدیر ہے یعنی قدرت والا ہے. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 51، اس میں پروردگار عالم نے جو وحی کی مختلف اقسام ہیں ان کے اوپر گفتگو فرمائی ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور انسان کے لیے، کسی آدمی کے لیے یہ بات حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر ان تین طریقوں سے. الا وحیا، مگر بطور وحی. او من وراء حجاب، اور یا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اور یا پھر وہ اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے کہ جو وہی کرے اس کی اجازت سے. ما یشاء، جو خدا چاہے. انہ علی حکیم، یقیناً اللہ بلند ہے اور صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کب کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اب اس میں جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یرسل رسولا، یعنی فرشتے کو بھیج دیا، جناب جبرائیل کو بھیج دیا، اور وہ پیغمبر کے اوپر نازل ہو جائیں اور وہی لے کر آ جائیں. تو یہ جو ہے وہ طریقہ تو رسولوں سے ہی مخصوص ہے. پھر اس کے بعد جو وحی کے عنوان سے ہے، وحی شریعت، وہ انہی سے مخصوص ہے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ جو پروردگار عالم نے بتایا کہ میں ورائے حجاب، کہ حجاب کے پیچھے سے، جیسے درخت میں آواز کو پیدا کر دیا تو ظاہر موسیٰ علیہ السلام آواز کو سن رہے ہیں اور ایک پردہ درمیان میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ایک یہ کہ براہ راست وحی ہو جائے. یہ جو براہ راست وحی ہے، مثلا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی واسطے کے براہ راست قلب پر نازل کر دے، یا پروردگار عالم معراج کے موقع پر جس طریقے سے پیغمبر اکرم کو وحی کیا گیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نجم میں جو ذکر آیا کہ اس نے اپنے بندہ خاص پر وحی کر دی جو اسے کرنا تھی. تو یہ تین طریقے ہیں: براہ راست وحی قلب کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے، یا پروردگار عالم کسی میں آواز پیدا کر دے اور حجاب کے پیچھے سے گفتگو کرے. اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی فرشتے کو بھیج دے اور اس کے ذریعے سے اپنے منتخب نبی اور رسول پر کوئی وحی نازل کر دے اور وہ فرشتہ اس بات کو بیان کر دے. تو یہ تین طریقے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جن میں کچھ رسولوں سے مخصوص ہیں اور کچھ کے اندر وسعت ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا بھی ذکر ہے کہ اوحینا الی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر ہم نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کرنا، اور اگر کوئی
مشکل آ جائے تو مثلا بچے کو تابوت میں رکھ کر اور باکس کے اندر رکھ کر پانی کی موجوں کے حوالے کر دینا، جو سورہ قصص کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کچھ میں وسعت ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نبی سے مخصوص ہے۔ پھر اس کے بعد جو شریعت کی جو وحی ہے وہ تو بے شک صرف اور صرف نبی اور رسول ہی سے مخصوص ہے۔ یہ آیت نمبر 51 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 کہ جس پر اس سورے کا اختتام ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوگا اور اس کی ابتدائی 11 آیتیں یعنی فرسٹ 11 ورسز وہ بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے ذرا ہم سورہ شورا کی یہ آخری 2 آیتوں کے اوپر کچھ گفتگو کریں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنی گفتگو کے 3 طریقوں پر روشنی ڈالی کہ اللہ اگر کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے تو یا وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اس کو علی الاطلاق بیان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی ہے، اور یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے کسی فرشتے کو اپنا نمائندہ بنا کر اس پیغام کو اپنے رسول تک پہنچاتا ہے۔ یہ 3 طریقے پروردگار عالم نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجی بصورت وحی اپنے فرمان کی ایک روح۔ ظاہر روح کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے حیات فراہم کرے، تو پروردگار عالم کا جو فرمان ہے وہ گویا حیات دینے والا فرمان ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جو وحی ہے وہ زندگی دینے والی وحی ہے۔ ظاہر ہے کہ روحانی اعتبار سے یہ جو حیات ہو سکتی ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے تفاسیر کے اندر روح سے یہاں پر مراد روح القدس کو بھی لیا ہے، مگر بہرحال نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بارہا اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اور یہ وحی جو کچھ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بیان نہیں کر رہے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارا رسول یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، جب اس کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو بس وہ اسی چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے 12 قرآن مجید کے اندر اعلان کیا گیا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے بطور معجزہ نازل ہوا ہے، یہ وحی پروردگار جو ہے وہ خاص ایک اہتمام ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ کتاب ہو، ایمان ہو یا کوئی اور چیز ہو، جب وجود ہی پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا ہے تو اس کے بعد باقی تمام تر چیزیں بھی پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ پیغمبر اکرم اپنی تمام تر عظمتوں کے بعد، رفعتوں کے بعد، بلندیوں کے بعد پروردگار عالم کے بندے ہیں اور انہیں اس بندگی کے اوپر فخر ہے، اور پروردگار عالم نے اس بندگی کو بہت غیر معمولی انداز میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پر پروردگار عالم نے معراج کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی ابدیت کا حوالہ دیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے عبد کو۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ بہت بڑا افتخار ہے کہ پروردگار عالم نے اس ابدیت کو اس طرح سے اپریشیٹ کیا ہے کہ علم پروردگار میں پہلے سے ہی تھا کہ کون ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو علی الاطلاق عبد کہا جا سکتا ہے، جس کی بندگی پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کا انتخاب پہلے دن سے ہی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کہاں پر قرار دے۔ اب ہم اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قضیہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قضیے میں ان کے اوپر
انجیل نازل ہو رہی ہے، اور انجیل بطور کتاب نازل ہو رہی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر ہی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتان الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب اس پر آپ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوگی، مگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں گہوارہ مادر سے، ماں کی آغوش سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب بظاہر ان کے اوپر انجیل نازل نہیں ہوئی ہے تو اس کتاب سے پھر کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کتاب سے کتاب الہی مراد ہے، اور وہ کتاب لفظی نہیں ہوتی بلکہ وہ آئین حیات ہوتا ہے کہ جس کا علم نبی کو ثبوت کے ساتھ فطری طور پر پہلے سے ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کو بیان کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکال لینا بہت بڑی زیادتی ہی نہیں بلکہ جسارت ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس تک اس حقیقت سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایمان کو اس عالم میں کہ جس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا، مگر اس دنیا سے بہت پہلے دیگر انبیاء نے ان کی نبوتوں کے اوپر ایمان کا اعلان کیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے الفاظ خود قرآن مجید کے اندر ہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، تو وہ نبی کی جس کے اوپر ایمان کے بغیر دیگر نبیوں کی نبوتیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، خود اس نبی کے بارے میں یہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے کہ 40 برس تک انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے لَتُؤْمِنُنَّ کے لفظ کو پیش کیا جو دیگر انبیاء کی طرف قرآن مجید نے منسوخ کیے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں وہ انجیل کے نازل ہونے سے پہلے کتاب کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک بہت زیادہ قابل فکر ہے اور قابل غور ہے۔ جو چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر وہی ہے کہ جس کا قرآن مجید میں بہت ذکر آیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتیں پروردگار عالم کی طرف سے وہی، یہ پیغمبر اکرم اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر، پرسنل کیپیسٹی کے اندر کچھ بھی بیان نہیں کر رہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک امانت ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے بیان کر دی ہے۔ اور اب اس چیز کو پروردگار عالم نور سے تعبیر کرتا ہے، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن یہ ہم قرار دیتے ہیں نور، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس کو نور سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ جو خاص کرم ہے، یہ جو خاص عطا ہے پروردگار عالم کی اپنے حبیب کے اوپر، اس کو پروردگار عالم نے نور سے تعبیر کیا۔ اور اب اس کے بعد پیغمبر اکرم کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے حبیب آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی اب اس دنیا کے اندر جتنے بھی افراد اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، تو وہ کون ہے کہ جو خود پروردگار عالم سے براہ راست صراط مستقیم کی ہدایت لیے ہوئے اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ نور لے کر آیا ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ پھر ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ پھر اسی صراط مستقیم کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی خدا کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملک ہے، یعنی سارا اقتدار، ساری ملکیت وہ پروردگار عالم ہی کی ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، اور آگاہ ہو جاؤ، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تمام معاملات کو۔ یہ آیت نمبر 53 کہ جس پر یہ سورہ مکمل ہو گیا، سورہ شورى مکمل ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد سورہ زخرف۔ سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ ہے، 43rd چیپٹر ہے۔ زخرف کا مطلب ہے سونا اور آرائش۔ آیت نمبر 35 جو اس کی آئے گی اس میں پروردگار عالم نے زخرفن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ہو جائے گی، مگر جو اس کا لفظی مطلب ہے سونا آرائش کے جس کے ذریعے سے زینت کی جاتی ہے، وہ یہاں پر سمجھنا کافی ہوگا۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اس کی 89 آیات ہیں، یعنی 89 آیتیں اس سورے کی ہیں۔ اور اس سورے کے آغاز میں بھی حامیم بطور حروف مقطعات موجود ہے۔ یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ 40واں سورہ سورہ مومن
وہاں سے حوامیم سبعہ یعنی ان 7 سوروں کا آغاز ہوا کہ جن کے آغاز میں ہمیں حامیم حروف مقطعات کے طور پر نظر آتے ہیں. تو 40واں سورہ مومن ہم ڈسکس کر چکے، اس کے بعد 41واں سورہ سورہ حامیم سجدہ، پھر 42واں سورہ سورہ شورى جو ابھی ختم ہوا، اور اب یہ 43واں سورہ سورہ زخرف. اس کے بعد ابھی مزید 3 سورے اور ہیں کہ جن کے آغاز میں حامیم موجود ہے. تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. حامیم والکتاب المبین، حامیم اور اس کتاب مبین کی قسم، قسم اس روشن کتاب کی، مبین یعنی روشن، کتاب مبین یعنی روشن کتاب کی قسم. اور اب اس کے بعد پھر کیا ارشاد ہو رہا ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے قرار دیا ہے عربی زبان کا قرآن، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل سے کام لو. ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ حوامیم کے ذریعے، حامیم کے ذریعے پروردگار عالم گویا عظمت قرآن کی طرف ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہے. وہ 11ویں امام کی حدیث جس کی طرف بارہا متوجہ کیا گیا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جن کو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ پرسنل کیپیسٹی میں رسول اللہ نے بیان کیا ہے تو الفاظ تمہارے پاس بھی ہیں، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، نہ بنا سکو تو اپنے اس الزام سے دستبردار ہو کر ایمان لے آؤ. تو والکتاب المبین، یہ روشن کتاب، اس کی قسم ہم نے اسے قرار دیا ہے عربی زبان والا قرآن، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل استعمال کرو. اب اس کے اندر قرآن کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم عقل استعمال کرو. پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید عقلوں کو معطل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ عقلوں کو مہمیز دینے کے لیے آیا ہے تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. ہاں، اپنی عقل کو استعمال کرنے کا مطلب تکے لگانا نہیں ہے، حتمی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ بلا شبہ اصل نوشتے میں ہمارے یہاں بلند مرتبہ ہے، حکمت والا ہے. اب اس کے بعد پھر واپس اس سے کیا مراد ہے اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو سیاق یہی بتاتا ہے کہ یہاں پر بھی کتاب ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ام الکتاب، اور اس سے پھر مراد یہ ہے کہ بھئی یہ لوح محفوظ کا ذکر ہو گیا ہے کہ وہاں سے پروردگار عالم نے نازل کیا. اور لوح محفوظ جو ہے خود پروردگار عالم کے علم سے بھی ایک کنایہ ہے. اور پھر اس کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ علی اور حکیم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ذی حیات کی صفات ہوتی ہیں، تو تھوڑے تصرف کے ساتھ کہ یہ کتاب جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ خود اس کو علی کہا جا سکتا ہے اور حکیم کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ حکمت والی کتاب ہے اور اس کے مضامین بہت بلند ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تمہاری طرف سے بالکل چشم پوشی کر لیں، یعنی بالکل نظریں ہٹا لیں، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ اگنور کر دیں تمہیں. ان کنتم قوم مسرفین، اس بات سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو تو بالکل تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیں. یعنی یہ پروردگار عالم کا انداز نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے اوپر حجت تمام نہ کی جائے، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے حجت تمام کی جاتی ہے. اگر ایک انسان عقلی عیاشی کا شکار ہو کر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ نبی آتے ہیں اور اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عملی برائیوں کے اندر مبتلا ہو تو وہاں پر بھی پروردگار عالم کی طرف سے نمائندگان آتے ہیں اور وہ لوگوں کو ان عملی برائیوں سے روکتے ہیں. انبیاء کی تاریخ اور سیرت اس بات کی مسلسل گواہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید نے بہت گفتگو کی ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے والے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب کبھی بھی نبی ان کے پاس آئے تو وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبیوں کے متوجہ کرنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہوتے، مگر اصلاح تو کیا وہ کرتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو طاقت میں ان سے زیادہ تھے. یعنی پہلے فرعون اور نمرود جیسے بہت گزر چکے ہیں کہ جن کی طاقتیں بہت زیادہ تھی، لیکن ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال سامنے گزر ہی چکی ہے. تو اب اس کے بعد اس امت کو اس آئینے میں
اپنی شکل دیکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی اسی طریقے سے زیادتیاں کی اور نبی کے پیغام کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اے حبیب اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ حتماً کہیں گے، یقیناً کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کہ اس کو پیدا کیا ہے خدائے عزیز و علیم نے، یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہ عزیز اور علیم تو ہے۔ عزیز کا مطلب غالب ہے کہ جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم ہے اور اس علم کی وجہ سے اس علم کے ساتھ اس نے ان تمام تر چیزوں کو پیدا کیا، جو نظم جو ضبط اس کے اندر نظر آتا ہے، اور جس طریقے سے ان ساری چیزوں کو مغلوب کیا گیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بنانے والا خود غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یعنی پروردگار عالم گویا فطرت انسانی کی طرف متوجہ کیا کر رہا ہے کہ ہر انسان اگر اپنے آپ سے سوال کرے گا تو اسے اندر سے جواب یہی ملے گا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو قبول کرتے تھے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک تو اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ پروردگار کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے مختلف منازل تک پہنچ سکو، یعنی مختلف مقامات تک جہاں تک تم جانا چاہتے ہو۔ تو بہت سی نیچرل نشانیاں ایسی ہیں زمین کے اوپر، پہاڑوں کے ذریعے سے اور زمین کی مختلف کیفیتوں کے ذریعے سے، کہ جس سے انسان پہچان لیتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کس طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے خود خدا تک پہنچ سکو اور ہدایت پا سکو کہ جس نے اس زمین کو بنایا اور جس زمین میں راستے بنائے وہی میرا خالق ہے اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ایک معین مقدار میں، فانشرنا به بلدۃ میتا، اور اس کے ذریعے سے زندہ کر دیا مردہ شہروں کو۔ ظاہر ہے کہ اگر زمین ہے اور زمین سے فصل نہیں اگ رہی ہے تو وہ زمین گویا مردہ ہے، لیکن اگر پروردگار کی طرف سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو گویا پروردگار عالم اس مردہ زمین کو زندگی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہر سال ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فصلیں لہلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے ذہن انسانی کو کس طرف متوجہ کیا گیا ہے، کذالک تخرجون، اسی طریقے سے تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ یعنی جب تم دیکھتے ہو کہ بیج زمین میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فصل بن کے لہلہاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اگر زمین میں دفن کر دیا گیا ہے تو تم کو اسی زمین سے واپس زندگی عطا کرے اور تمہیں قیامت کے میدان میں لے آئے۔ یہ پروردگار کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس قدرت کے مظاہرے تم بارہا دیکھتے رہتے ہو۔ آیت نمبر 11 پر سورہ زخرف کا یہ سلسلہ موقوف ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔